أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا ہے بعنوان اصلاح معاشرہ. چونکہ وقت کی قید لگا دی گئی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے اپنے مقصد پہ آنا چاہتا ہوں. حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. جو وعدہ ہم نے کر رکھا تھا اللہ رب العزت سے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ نیکی اور بدی دونوں کی سرشت ہماری فطرت میں ڈالا اور ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اصلاح کی فکر کر کے اپنے آپ کو سنوار کر اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے تیار ہو. حاضرین، سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے بگاڑ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیتوں کو درست نہیں کی. آج تک ہم ایک بے مقصد زندگی جیتے چلے ہیں. ہم آج یہ نیت کر لیں، اپنے نیتوں کو درست کر لیں کہ آج سے ہم جو زندگی جئیں گے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی ہوگی. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. جب ہم یہ نیت کر لیں گے میرے عزیزوں اور دوستوں، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے. آج گناہ کی کثرت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا. اس لیے چلتے پھرتے نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر ارادے کے بے ارادی طور پر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم یہ نیت کریں کہ آج سے ہم جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ رب العزت کی رضامندی والی زندگی گزاریں گے. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور دوسرا کام میرے عزیزوں اور دوستوں یہ ہے کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں، سنتوں پر عمل کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی ہمیں دے کر گئے. اور میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جو پروگرام اصلاح معاشرہ کا منعقد کیا گیا ہے، یہ بغیر اتباع سنت کے اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو بغیر اتباع نبوی، بغیر اتباع سنت ممکن نہیں ہے. لہذا ہم یہ سوچ کر یہاں سے جائیں کہ جو ہے ہم اتباع سنت کریں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ رازدار نبی ہیں. ایک مرتبہ کسرا کے مہمان دسترخوان لگا ہوا، دسترخوان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اچانک ہاتھ سے نوالا گر جا رہا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوالے کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کو کھانے لگتے ہیں. پیچھے خادم کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اسے برا مانتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں، حقیر بھی کریں، ان کی نظروں میں آپ حقیر ہو جائیں گے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا تھا اور ہر مسلمان کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. اَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ کہ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟
تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے ملک میں، تو پہلے جو ہے پانی کے راستے سے سفر ہوا کرتا تھا، تو جس جہاز میں آپ جو ہے چڑھے تھے، سوار ہوئے تھے، اس جہاز پر ایک بہت ہی مشہور کوی رابندر ناتھ ٹیگور بھی سفر کر رہے تھے۔ معلوم ہوا، ملاقات ہوئی، تو اس وقت کسی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھ لیا کہ ہمارے مذہب میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اور ان کے مذہب میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا مذہب جلدی متاثر کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بہت ہی قیمتی بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وجہ سے یہ ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب میں صرف اچھی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی سیرت اور کیریکٹر نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم سنت رسول کی اتباع کی کوشش کریں۔ ایک وبا آج کل بہت پھیل رہی ہے، ہم ملاقات کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو خدا حافظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ میرے دوستوں، سنت طریقہ نہیں، سنت تو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سنت کو چھڑانے کے لیے باطل طاقتوں نے ہمارے بیچ میں اس لفظ کو داخل کر دیا ہو اور ہم جو ہے نادانستہ طور پر اس سنت کو چھوڑ بیٹھے۔ لہٰذا آج سے یہ فیصلہ کریں کہ جو ہے ہم ملتے وقت بھی اور جدا ہوتے وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حدیث میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، آپس میں محبت کرنے لگے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ تو میرے عزیزوں دوستو، اسلامی معاشرہ کے عنوان سے یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور جو ہے اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھ سے پیش رو مقرر نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ آج معاملہ میرے عزیزوں دوستو کیا ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنے اولاد کی تربیت سے غافل ہیں۔ اولاد کی تربیت جو ہے، ایک باپ جب دن بھر کما کر آتا ہے، وہ گھر میں آنے کے بعد میرے عزیزوں اور دوستو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ یوں کہنا، اگر یوں کہا جائے تو درست ہوگا کہ وہ بیوی سے ملنے سے پہلے بھی ٹی وی سے ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تشنری جب گئی